نے فرمایا حیوانات کو دیکھو اور ان کی زندگی سے سیکھو۔ اللہ نے ہر حیوان میں نشانی رکھی ہے کہ مولا کچھ نشانیاں ہمیں بیان کریے، تو آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں گھر بنانا حیوان سے سیکھو۔ چڑیا کو دیکھا ہے، وہ جب اپنا گھونسلہ بناتی ہے اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے اتنا بناتی ہے جتنا اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں بناتی۔ کہ تو انسان کتنے بڑے بڑے گھر بناتا ہے، حد سے زیادہ بڑے بناتا ہے، جس میں تو رہتا بھی نہیں ہے لیکن اتنے بڑے بناتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو گھر بنانا کس سے سیکھو؟ حیوان سے سیکھو۔ فرمایا مال جمع کرنا، رزق جمع کرنا چونٹی سے سیکھو۔ یہ اپنا مال کیسے جمع کرتی ہے؟ ہر شے میں خدا نے نشانیاں رکھی ہیں۔ کچھ چیزیں بچوں سے سیکھو، ہمیشہ بچوں کو سکھاؤ مت، ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھا کرو۔ کہ مولا کیا سیکھیں؟ کہ لڑنا، جھگڑنا، پھر صلح کرنا، بچوں سے سیکھو۔ دو بچے آپس میں لڑ پڑے، والدین کو شکایت کی کہ بابا اس نے پتھر مارا، یہ مجھ سے لڑا۔ بڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پیچھے جا کر دیکھتے ہیں بچے پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کہ مومن زیادہ دیر تک بغض نہیں رکھتا، بچے کی طرح ہوتا ہے۔ ابھی ناراض ہوا، ابھی جھگڑا کیا، کل جا کر پھر کیا کر دیتا ہے؟ صلح کر دیتا ہے۔ کہا مٹی میں بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ ماں عید کا دن ہے، بڑے تیار کر کے استری کر کے کپڑے پہناتی ہے، لیکن جب یہ شام کو گھر واپس آتا ہے تو سارے کپڑے مٹی میں خراب ہوتے ہیں۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کا مال مجھے کہاں تک لے جاتا ہے۔ کہا گھر بنانا اور گھر توڑنا بچے سے سیکھو۔ کیسے؟ آپ بچے کو دریا کے کنارے لے گئے، اس نے بڑی محنت سے مٹی کو جمع کر کے گھر بنایا، 4 گھنٹے لگا رہا اس کو بنانے میں۔ اکثر سمندر کے کنارے بچے بناتے ہیں، اور جب باپ نے کہا کہ بیٹا چلنے کا وقت ہے، اس نے فوراً گھر کو خراب کیا اور چلنے لگا۔ عباس کے قریب مشکی زالے کے روزہ، عباس کے قریب سب زائروں کو پانی پلانا نصیب ہو۔